السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ کو حضور احسن میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی ایک آڈیو کال ریکارڈنگ جو کہ درگاہ پر جو یوگا ہوا اس کے متعلق وائرل ہو رہی ہے، وہ کال ریکارڈنگ میں اس میں سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف پر جس دن سے یہ معاملہ ہوا اور کچھ فوٹوز کچھ لوگوں نے وائرل کر دیے، تب سے یہ معاملہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح سے لوگ وائرل کر رہے ہیں، طرح طرح کی تحریریں آ رہی ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز، طرح طرح کی آڈیو آ رہی ہیں۔ گویا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے کوئی اس طرح کی بات ہو اور ہم درگاہ اعلیٰ حضرت کو، مرکز اہل سنت کو بدنام کریں، مرکز اہل سنت کی جو چھوی ہے، جو اس کا وقار ہے، وہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ ایسے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کب سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پیارے، آخر اس کو اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ پہلے آڈیو سنیے، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ہلو ہیلو جی، کون؟ جی، میں محمد عبید رضا ممبئی محمد سے۔ عبید رضا، جی، جی بتائیے، خیریت؟ حسن میں بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو زیادہ نشین آپ ہی ہیں درگاہ شریف کے؟ جی اچھا، یہ حضرت ایک فوٹو آئی تھی دو تین، مطلب بارگاہ کے پاس، گنبد رضا شریف کے پاس مدرسے کے بچے یوگا وغیرہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے سر یوگا وغیرہ کرنا اوپر گنبد کے پاس؟ گنبد کے پاس یوگا کرنا غلط ہے۔ جی، فوٹو تو وغیرہ جو آیا ہے، جی 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 لوگ جی بدگمانی بھی بہت کر رہے ہیں۔ آج تک مرکز کے خلاف کوئی موقع تو ملا نہیں کسی کو، اب ان کی نہیں، غلطیوں کی اصل میں وجہ سے جو موقع ملا ہے جی تو وہ لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا۔ اور اس سے جی ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو کتنی محبت ہے مرکز سے۔ جی تو آپ نے سنا حضور احسن میاں صاحب قبلہ کو، اور یہ شخص کوئی ممبئی کا ہے، اس نے اور بھی بہت سارے سوال کیے، بھونڈے سوال حضور احسن میاں صاحب قبلہ سے۔ کیوں حضور احسن میاں صاحب قبلہ کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ اور دیگر اساتذہ منظر اسلام کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ معاملہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں ہر کسی کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں علماء اکرام، مفتیان اعظام جو ہیں، اپنی اپنی تحقیقات کے بعد میں جو بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے لایا جائے گا، آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ اس میں آپ سب کو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر کوئی جو بھی ہے ایرا گیرا کوئی بھی آ کر کے اس میں جو ہے تحریریں سینڈ کر رہا ہے، تحریریں لکھ رہا ہے، کوئی بھی آڈیو وائرل کر رہا ہے، کوئی بھی کچھ بھی بول دے رہا ہے۔ میرے پیارے، ہر کسی کو اس میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ علماء اکرام کے درمیان یہ مسئلہ ہے، مفتیان اکرام کے درمیان یہ مسئلہ ہے۔ مفتیان اکرام اس کا جو بھی حل ہوگا، جو بھی جائز طریقہ ہوگا یا جو بھی معاملہ ہوگا، وہ پورے واضح کریں گے انشاءاللہ، اور علماء اکرام اس میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو جو بھی معاملہ ہوگا وہ پورا واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح سے مرکز کو بدنام کرنے کے لیے، اس طرح سے اس کو اتنا اچھالنا، مرکز کو بدنام کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، طرح طرح کی تحریریں، طرح طرح کی آڈیوز وائرل کرنا، طرح طرح کی باتیں کرنا اور مرکز کو بدنام کرنا، یہ کہاں تک درست ہے میرے پیارے؟ مرکز سے کہاں محبت تمہیں؟ اگر مرکز سے محبت ہوتی تو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ حضور احسن میاں صاحب قبلہ نے بھی یہی کہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے اور مرکز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، اب بس کرو، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ خاموشی اختیار کر لو اور انتظار کرو کہ علماء اکرام انشاءاللہ، مفتیان اکرام جو ہے، اس پر کوئی نہ کوئی ضرور فیصلہ سنائیں گے، کوئی نہ کوئی حکم ضرور دیں گے۔ تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اس کو جو ہے اپنی باتوں میں، اپنی تحریروں سے جو ہے اس کو اور زیادہ وائرل کریں۔ اب بس کرو، خدا کا واسطہ، اس مسئلے کو آپ شانتی سے بیٹھ جائیے اور علماء اکرام کی کسی حکم کا، علماء اکرام کے جو ہے فتوے کا یا کسی بھی تحریر کا انتظار کیجئے کہ جو مفتیان اکرام کے درمیان یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا جو بھی ہوگا۔ تو آپ بس کرو، اب اس کو بالکل بھی وائرل کرنے کی یا اس کو آگے بڑھانے کی، کسی بھی طرح کی کوئی تحریر، آڈیو وغیرہ بنانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بس اب بس کر دو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔